پیارے بچوں، ابو نصر العیار نامی ایک شخص اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور دو بچوں کو بھوک سے نڈھال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین سے ہوا جس کا نام احمد بن مسکین تھا۔ عالم دین کو دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں، غموں سے تھک گیا ہوں۔ عالم دین نے کہا، میرے پیچھے چل آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر عالم دین نے اسے 2 رکعت نفل پڑھنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اس نے ایک جال دیتے ہوئے کہا، اسے بسم اللہ کر کے سمندر میں پھینک دو۔ پھینکے گئے جال میں پہلی بار ایک بڑی مچھلی پھنسی۔ جال کو باہر نکالا گیا۔ عالم دین نے کہا کہ جاؤ، اس مچھلی کو بازار میں فروخت کرو اور اس سے حاصل ہونے والی رقم سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر گھر لے جاؤ۔ ابو نصر نے شہر میں جا کر مچھلی فروخت کی اور حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا عالم دین کی خدمت میں پیش پہنچا اور کہنے لگا، ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کرو۔ عالم دین نے کہا کہ تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا تھا، قدرت نے تمہیں مچھلی دے دی، میں نے تمہاری نیکی اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، اس لیے یہ پراٹھے تم اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ ابو نصر اپنے پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوک سے ماری ایک عورت روتے دیکھی جس کے پاس اس کا بیٹا بھی تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے دونوں پراٹھے دیکھے اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور میرے اپنے بچے اور میری بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے، وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں، یہ دونوں پراٹھے کس کو دوں؟ عورت کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا سر جھٹکا اور پراٹھے بھوکی عورت کی طرف بڑھا دیے اور بولا، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بھوکے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن اب نصر غمگین دل کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا کہ اپنے بھوکے بچوں اور بیوی کا سامنا کیسے کروں گا۔ گھر جاتے ہوئے اس نے ایک منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اسے ابو نصر سے ملا دے۔ لوگوں نے منادی والے سے کہا، یہ دیکھو، یہی ابو نصر ہے۔ منادی والے نے کہا، آج سے 20 سال قبل تمہارے باپ نے 30,000 درہم امانت رکھے تھے۔ جب سے تمہارے والد فوت ہوئے ہیں میں تمہاری تلاش کر رہا ہوں، آج میں نے تمہیں پا لیا، تو یہ 30,000 درہم تمہارے باپ کے مال ہے، لو۔ اب نصر نے کہنا تھا، وہ بیٹے بٹھائے امیر ہو گیا تھا، اس کے لیے گھر بنے تجارت پھیلتی گئی، اس نے کبھی بھی اللہ کی راہ میں دینے میں کنجوسی سے کام نہ لیا، ایک ہی بار میں 1,000 درہم خریداری میں صدقہ اور خیرات کرنے والا بن گیا۔ ایک بار اس نے خواب میں دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آ پہنچا ہے، میدان میں ترازو نصب منادی کرنے والے نے آواز دی کہ ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ و ثواب کو تولا جائے۔ ابو نصر کہتا ہے کہ ایک پلڑے میں میری نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں میرے گناہ کو رکھا گیا تو گناہوں والا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا کہ میرے صدقات و خیرات کہاں گئے جو میں نے اللہ کی راہ میں دیے تھے؟ تو سننے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر 1000 درہم کے صدقے کے نیچے خواہشات اور ریاکاری کا ملمہ پڑا تھا، ان صدقات کو روٹی سے بھی زیادہ ہلکا پایا، میرے گناہوں کا پلڑا اب بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہنے لگا، ہائے رب، میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی والے نے میری بات کو سنا تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی اور عمل ہے تو اسے بھی لے آؤ۔ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہاں، اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں آئے۔ دونوں پراٹھے ترازو کی نیکی والے پلڑے میں ڈالے گئے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، لیکن تھوڑا سا بھاری تھا۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے جس کے پہاڑ جیسے وزن سے نیکیوں کا پلڑا مزید بھاری ہو گیا۔ منادی والے نے پوچھا، کوئی اور عمل بھی اس کا باقی ہے؟ تو فرشتے نے کہا، ہاں، ابھی اسے بھوکے بچے کی مسکراہٹ اور اس پلڑے میں ڈالا گیا تو نیکی والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا کہ یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میں جب نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اے ابو نصر، تجھے تیرے بڑے بڑے علاقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیرے 2 پراٹھوں نے بچا لیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بڑی نیکی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک اور بات کا دھیان رکھیں کہ نمائش کا جذبہ فطرت انسانی کا ایک لازمہ بن کر رہ گیا ہے۔ اب ہماری نیکیاں اور خوبیاں بھی لاشعوری طور پر ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتی ہیں جب ہم بڑی خوبصورتی اور فخر و انبساط کے ساتھ دوسروں پر اس کا اظہار کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ ظاہر نام و نمود اور دنیاوی شہرت کی حرص انسان کی نیکیوں کو درجات سے محروم کر دیتی ہیں۔